امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمیت فاطمة ان قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی وجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا باتہ من الضعف فقال یا به فأتيته بالكساء اليمن فغطيته به وسرت انظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن اللهم صل على قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الأحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين اللهم صل على محمد محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرتي عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك فأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء فقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله تأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائی قد
أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا أباه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اقتلنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرافي الكساء وأمي بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يولمني ما يولهم ويغزني ما يغزنهم أن هرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اے محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبينة ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة أولاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرأك سلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبينة ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدرو ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في
محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إني أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جميع من شيعتنا ومحبين وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا قضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا فسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على جی میں ریحان بھائی کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور کلام پڑھیں ہم دودھ پڑھیے صلوات دم بدم علی علی پکار علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار تیری سونے آنگن میں کھلے گی بہار دم بدم علی علی پکار علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار در بدر ٹھکنے کا کیوں یہ روگ پالا ہے سب کے سب بیکاری ہے کون دینے والا ہے اس سے مانگو اٹھو کی دے دے جو قطار دم بدم علی علی پکار علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار پاک ہے لہو کس کا کس میں کیا خرابی ہے کون ہے سقیفائی کون ابو ترابی ہے پر میں سب کے چہروں سے ہوگا شکار دم بدم علی علی پکار علی پکار ہر قدم علی علی پکار آل کی طرف اگر تو ایک قدم بھرائے گا 10 قدم زمانے سے خود کو آگے پائے گا کیونکہ یہ نہیں رکھتے کسی کا ادار علی علی پکار علی علی پکار ہر قدم علی علی پکار رنج و غم کی راہوں میں بدحواس بیٹھا ہے چل علی کی چوکٹ پر کیوں اداس بیٹھا ہے بس پلک جھپکتے ہی ہوگا میرا پار دم بدم علی علی پکار علی پکار ہر قدم علی علی پکار سلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ جوان
کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کربلا کچھ نہ دیا کرب و اذیت کے سوا، میرے دامن میں بچا کیا مصیبت کے سوا، کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا، کربلا تجھ سے ملا کیا ہے قیامت کے سوا، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، صبح عاشور اذان علی اکبر کی قسم، میرے بھائی پہ چلے تیر ہزاروں پہ ہم، کربلا کہتے رہے ہم پہ ستم، کربلا کے ہوتے رہے ہم پہ ستم، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، میرا 18 برس والا جیالہ اکبر، کا کہ اس کو بھی ہے کرب و بلا تیری نظر، میں نے دیکھا ہے اسی لال کا برچی میں جگر، میں نے دیکھا ہے اسی لال کا برچی میں جگر، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، میرے عباس پہ کیا گزری بتاؤں کیسے، مشق ایک بننے میں 2 بازو قلم ہو کر گرے، اس کے مرنے سے ہے محروم بہن چادر سے، اس کے مرنے سے ہے محروم بہن چادر سے، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، میرے اللہ مجھے شام تلک جانا ہے، کوئی بھی اپنا نہیں شہر میں بیگانہ ہے، تیرے خوشنودی میں راضی میں میرا شانہ ہے، تیرے خوشنودی میں راضی میں میرا شانہ ہے، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، ہو گئی برباد یہ بینا کرب و بلا میں، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، کہتی تھی زینب ہائے حسینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک دفعہ پھر شروعات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عرش والو یہ باتیں سنو، عرش والو
یہ باتیں سنو میرے سارے خزانے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں عرش والو یہ باتیں سنو طور پر بھی تھا ان کا نظارہ موسیٰ نے بھی تھا ان کو پکارا ان کے صدقے میں نوح کو بور میں جلد مل ہی گیا تھا کنارہ آدم نے جو نام پڑھے تھے وہ تو سارے کے سارے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں عرش والو یہ باتیں سنو درود پڑھو ان کے نزدیک ہے جب بھی جانا پہلے ان کو درود سنانا سنو ایسے ہی واپس آنا ان کے قدموں میں سر کو جھکانا دل تو پڑھتا ہے قرآن میرا اصل میں وہ سپارے یہی ہیں میرے بندے ان کے نزدیک جا بھی ہے جانا پہلے ان کو درود سنانا سن لو ویسے ہی واپس لانا ان کے قدموں میں سر کو جھکانا دل تو پڑھتا ہے قرآن میرا اصل میں وہ سپارے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں عرش والو یہ باتیں سنو آخری شعر ہے جی دین و دنیا کی راحت نہ ملتی اور کوئی روایت نہ ملتی تم خلافت کی ہو بات کرتے یہ نہ ہوتے رسالت نہ ملتی جن کے صدقے میں حق نے پیغمبر ہے زمین پہ اتارے یہی ہیں میرے بندے بھی پیارے یہی ہیں عرش والو یہ باتیں سنو اچھا صلوات پڑھے ایک دفعہ دوبارہ سوال آپ کو مانا جائے آپ کو مانا جائے اور جہنم میں زمانہ
کو مانا جائے ملتا ہے آج بھی نجف سے سب کو اپنا جائے یا بیگانہ جائے اپنا جائے یا بیگانہ جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا جائے یہ وہی در ہے جہاں سے راہب لے کے بیٹوں کا خزانہ لے کے بیٹوں کا خزانہ جائے صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دل میں رکھتا ہے جو بغض حیدر اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے اس کا سجدہ بھی نہ مانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا جائے ہر طرف گونجے حیدر حیدر جس طرف بہلول دیوانہ جائے اور جہنم میں جی ہر طرف گونجے حیدر حیدر جس طرف بہلول دیوانہ جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا جائے تو زمانے میں مددگار رہا صدقے حسنین کے مانا جائے صدقے حسنین کے مانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا جائے آگے شیرہ قبلہ اس گھرانے کا یہ عید رہا دین بچ جائے دین بچ جائے
گرانا جائے اس گھرانے کا یہ عید نہ دین بچ جائے گرانا جائے اور جہنم میں زمانہ جائے یا علی آپ کو مانا جائے اللہ بلندر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وجل فرجہم ولد التہم اجمعین۔ شاباش بیٹا شاباش، زور سے پڑھو۔ یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شاباش بیٹا شاباش۔ محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ ٹائم کی جو ہے وہ وقت کا خیال رکھیں۔ مومنین سے میں ایک دو اعلان کرنا چاہوں گا کہ ایک تو وقت کا خیال رکھیں کیونکہ قبلہ کو ہمیں 8:30 بجے ممبر دینا ہوتا ہے۔ جو پردے والے حضرات ہیں وہ کوشش کریں کہ وقت سے پہلے آ جائیں تاکہ پروگرام جلدی شروع ہو تاکہ سب کو پڑھنے کا موقع مل جائے۔ دوسری چیز ہے لنگر و نیاز کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا، جس طرح پچھلے سال تھا اس طرح بھی تھا۔ اور جو بھی تعاون کرنا چاہتے ہیں مومنین خواتین، وہ شکیل زیدی صاحب ہیں، ابرار قادری صاحب ہیں، علی احمد صاحب ہیں اور شبر رضوی صاحب ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں بھی ہوں لیکن میں کسی وجہ سے ابھی وائف کی طبیعت کی وجہ سے ذرا ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، اس وجہ سے ایسا کوئی خدا نہ کرے مسئلہ نہیں ہے، میں ہر طریقے سے ساتھ ہوں۔ اور دوسری چیز جو 3 دن ہماری نظر و نیاز ہوئی ہے ان میں ہم خواتین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے آ کے لنگر امام حسین بنایا، اور ان مومنین کا بھی جنہوں نے اس میں ہمارا سب کا ساتھ دیا۔ تو بلند ترین صلوات پڑھ دیے گا محمد علی۔ کچھ اشعار ہیں وہ عرض کر رہا ہوں، پھر ایک چھوٹا سا مرثیہ پڑھوں۔ رضائے حق ہر ایک راہ میں ہے نقش حسین، رضائے حق ہر ایک راہ میں نقش حسین، میں کربلا سے نہ جاؤں تو راستہ کیا ہے؟ اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکا نہ عمل، اگر حسین کی سیرت پہ ہو سکا نہ عمل، تو پھر یہ مجلس و ماتم کا فائدہ کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، بیر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، پلٹ نہ آتے جو دریا سے تشنا لب عباس، پلٹ نہ آتے تو دریا سے تشنا لب عباس، تو کون جانتا اس دہر میں وفا کیا ہے؟ بقائے دی کی ضمانت ہے فاطمہ کا پسر، نہیں حسین تو اسلام میں دھرا کیا ہے؟ ردائے اہل حرم چھین کر نہ خوش ہو لئی، وہ جان دینے کو تیار ہے، ردا کیا ہے؟ یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا ورنہ، یہ کربلا کے شہیدوں نے حل کیا ورنہ، کسے خبر تھی ثنا کیا اور بقا کیا ہے؟ کسے خبر تھی فنا کیا اور بقا کیا ہے؟ درود پڑھ دے گا محمد علیہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ محمد مہدی صاحب
काफ़ी अरसे के बाद आए हैं। तो लंदन शिफ्ट हो गए हैं, इस वजह से इनकी ज़ियारत हुई है, इनकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ दी। तो मैं बस कोशिश करूंगा कि थोड़े से मिनट रह गए, तो मेहंदी भाई 2 मिनट आपकी कुछ पढ़ दिए। आ जाइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हम पाकिस्तानी इन्हीं की कॉलोनी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंतहाई आप लोगों की दुआओं का ममनून और मशहूर हूँ, और क़िबला साहब का इंतहाई तहे दिल से ममनून मशहूर हूँ। शफर भाई, हसन भाई जो यहाँ की कमेटी है, बहुत ममनून मशहूर हूँ। मैं 6 दिन से मुसलसल बाई रोड सफ़र में हूँ। मैं ईरान से, मैं कुम से बाज़रगान से तुर्की, तकरीबन 70 घंटे बाई रोड सफ़र करके, और तकरीबन 5 दिन के बाद आज 6वां दिन है मेरा सफ़र का, और मैं यहाँ पहुँचा हूँ आप लोगों की मोहब्बत में, और इंतहाई में खुशी हो रही है जितने लोगों ने इंतज़ामात देख के, जो आप लोगों ने इंतज़ामात किए हैं, वो जो पौधा जो दरख्त बन गया है अब जो लगा था, और परवरदिगार आलम आप सब लोगों की कोशिशों को कामयाब अता फरमाए। क्योंकि मैं कुम में था दौरान जंग, तो मैंने ये देखा कि मरहब के मानने वालों को हैदर कर्रार के मानने वालों ने जो शिकस्त दी है और जो हाल किया है उनका, क्योंकि यहाँ के टीवी में दिखाया नहीं गया, मगर मैंने वहाँ की टीवी पे जो देख रहा था और जो मिसाइल्स गिर रहे थे मैं वहाँ मौजूद था, और वो जो हाल किया है, जो खुशी हुई कि हैदर कर्रार के चाहने वाले ने जो एक दहाड़ की है ना, उससे आज मरहब के चाहने वाले लर्जा और अंदाम है। हैदरी या अली, परवरदिगार आलम इस सिलसिले को क़यामत तक कायम और दायम रखे, और जिन लोगों ने मेहनतें की हैं परवरदिगार आलम उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। क़िबला के तहे दिल से ममनून और मशकूर है कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आप तशरीफ़ लाएँ। मैं आप और तमाम ही कमेटी वाले इस वक्त बहुत अप्रिशिएट के काबिल है, बहुत अच्छा इंतज़ाम है। मैं इंतहाई बीमार हूँ और सख्त सफ़र में हूँ। इंशाअल्लाह मैं कल आपको अपने कुछ सुनूंगा। मेरी तरफ से एक सलवात बुलंद सवाल पढ़िए। अब मैं क़िबला मौलाना मोहम्मद रज़ी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और अपने इल्म से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बुलंद तरीन सलावत। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे हैदरी, या अली, बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرض الذي لا إله إلا هو الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون. نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وخاتم النبيين وعلى سيد الرسل وخاتم الأنبياء وسيدنا نبينا أبا القاسم محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين
وأطيعوا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. شروع کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. ماشاءاللہ سے آغا صاحب جو ادھر آئے سفر کر کے، اللہ ان کے صحت و سلامتی عطا فرمائے. ان کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجیے. دوسری بات یہ کہ ہماری جو خواتین ہیں جو یہاں پہ محنت کر رہے ہیں، یہ بات سمجھے آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تب لوگ غش کریں گے کہ اے کاش ہم بھی اہتمام حسین کی عزا میں ہوتے. تو آپ یہاں پہ جو وقت اپنا دے رہی ہیں، ہمارے امام بیٹھے ہیں، خاص طور پہ آپ تب آئی ہوتی ہیں جب جناب زہرا اپنے لال کا عزا خانہ سجاتی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اور کیا شرف ہے اس خاتون کا کہ جو جناب زہرا کے ساتھ مل کے عزا خانے کو سجائے. صلوات پڑھ دیجیے. ہم اپنی گفتگو کی تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. 2 مرحلے پہلے گزر چکے ہیں. اچھا، جو پچھلے 2 مرحلے گزرے ہیں ان میں کافی کہہ لیں نیگیٹو باتیں ہوئی ہیں کہ یہ خسارے میں یہ ہے، خسارے والے یہ ہے، ایک طرح سے نیگیٹو مانا جاتا ہے. لیکن یہ بات سمجھنی لازم ہے کہ ہم اس دین کو مانتے ہیں جس میں پہلے برائی کی نفی کی جاتی ہے اور پھر اچھائی کو اپنایا جاتا ہے. ہمارا کلمہ بھی ایسے ہی، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ، پہلے ہم نفی کر رہے ہیں، پھر الا اللہ، پھر کہ ایک خدا ہے اسے ہم قبول کریں. اسی طرح سے آپ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو کامیاب ہونے سے روکیں گی. آپ وہ سمجھیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. ایک مثال دے دوں، یہ آپ نے میرے سامنے ماشاءاللہ سے گلاس پانی کا رکھا ہے. اس پانی کے گلاس کو اگر خالی ہوتا ہے اس وقت اور اس میں گند ہوتا، آپ میں سے کوئی مجھے اس میں پانی نہ دیتا. کیوں؟ کہ جتنا مرضی ڈال لو، آپ شربت ڈال لو، دودھ ڈال لو، مزے سے مزے ترین ڈرنکس ڈال لو، وہ سب گندا ہو جائے گا. اس لیے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس ظرف کو صاف کریں. اسی طرح سے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود کو اندر سے صاف کریں تاکہ ہم حقیقی معنوں میں شیعہ علی بنیں. اب یہاں جو بزنس کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، اسے آج کے زمانے میں رسک اسیسمنٹ کہتے ہیں کہ اگر میں نے بزنس کرنا ہے تو یہ اس کے خسارے ہوں گے، یہ اس کے فائدے ہوں گے، اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہاں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بھی بالکل ویسے ہی ہے. آج ہم اپنی تیسرے مرحلے میں جو داخل ہوئے ہیں، ہم نے 4 چیزوں پہ گفتگو کرنی. آمنو، عمل صالح، حق اور صبر. ان 4 چیزوں پہ. خیر ان 4 چیزوں پہ آپ چاہیں تو ایک انسان پورا اشرہ پڑھ سکتا ہے ان 4 چیزوں پہ. لیکن کیونکہ مقصد میرا صرف یہ چیزیں نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کے تعارف کراؤں، ان کے بارے میں آپ کو صحیح طریقے سے بتاؤں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 4 چیزیں آپ کو کیسے کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو
سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ایمان سمجھیں ہمیں سمجھنا چاہیے کفر کیا ہوتا ہے. جب تک ہم کفر نہیں سمجھیں گے ہمیں ایمان نہیں سمجھ میں آئے گا. جب ہم روایات کی کتابیں اٹھاتے ہیں, ہم جب انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنے میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم کی گفتگو ہوئی ہے شیطان کے ساتھ اور اس نے وہ جو گندم کھانے کو جو کہا تھا, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کو شیطان جو ہے وہ یہ کام کرا دے. وہ اس طرح سے ہے کہ حضرت آدم کے زمانے میں کوئی دوسرا انسان تھا نہیں, اور اس زمانے میں بی بی حوا کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے. اس زمانے میں جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں وہاں کوئی جھوٹ بولتا نہیں. شیطان کو اس چیز کا علم تھا, اس کو پتا تھا کہ اگر میں نے آدم کو کہا کہ بس جا کے تمہیں جو علم ملے گا, پتہ نہیں اللہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے ایک علم غیب سے بچا کے رکھ رہا ہے, نہیں چاہتا کہ تم کمال پہ پہنچو. یہ باتیں ایک نبی پہ کام نہیں کریں گی, کیونکہ نبی جانتا ہے کہ خدا میرا کبھی برا نہیں چاہتا. تو اس نے کیا کیا, اس نے جھوٹی قسم کھائی. یعنی کیونکہ حضرت آدم کے زمانے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا, حضرت آدم کو تھا کہ میں نے آج تک کسی کو خدا کی جھوٹی قسم کھاتے نہیں دیکھا. تو اس وجہ سے کیونکہ ان کو شناخت نہیں تھی اس چیز کی, کیونکہ ایسا بھی ممکن ہے کہ خدا کی مخلوق جو ہے وہ خدا کے نام لے کے خدا کے خلاف کام کرے. تو اس لیے یہ سب کچھ ہوا. اسی طرح سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے پہچانیں کفر کیا ہے, تاکہ ہم پہچان سکیں ایمان کسے کہتے ہیں. اب کفر کو بہت سادے معنوں میں اگر کہا جائے تو اسے رد کرنا کہتے ہیں عربی میں. یعنی اگر آپ مجھے ایک گلاس پانی دیں اور میں نے نہیں پینا, اس کا مطلب ہے میں نے کفر کیا ہے, میں نے رد کیا, میں نہیں پینا. یہ اس کا سادہ معنوں میں کفر ہوتا ہے. اور اگر اسلام کی اصطلاح میں لے لے تو کفر یعنی کافر جو خدا کو نہیں مانتے, یعنی وہ خدا کا رد کرتا ہے. اچھا, خدا نے 4 قسم کے کفر کا ذکر قرآن میں کیا ہوا ہے. ایک کفر وہ ہے جو کہ خدا کو ہی نہیں مانتا. اچھا, یہ خیر میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, کیونکہ آپ لوگ کافروں کے بیچ میں رہتے ہو, ان کے سوال ہوتے ہیں کہ تم خدا کو کیوں مانتے ہو اور یہ سب, تو یہ مخصوص آپ لوگوں کے لیے ہے. انشاءاللہ میں بڑوں کی طرف بھی آؤں گا, آپ لوگوں کے لیے ایک جاندار اور مجلس ہے, آج ہی ہوگی, پریشان نہ ہوگی. لیکن یہ بات بچوں کے لیے. 2 قسم کے کافر ایسے ہیں. ایک جن کو کہتے ہیں اگنوسٹک, وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ہے یا نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ. یعنی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے خدا کی نفی کرنے کے لیے. اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں خدا تو نہیں ہے لیکن کوئی طاقت ہے, جس کو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہاں اس طاقت کو, جس کو تم طاقت کہتے ہو اسے ہم خدا کہتے ہیں. تو یہ 2 قسم کے کافر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ کافر ہوتا ہے جو کہ اس کا میں آپ کو بتاتا چلوں, سورہ اعراف میں ذکر ہے, آیت نمبر 65 سے لے کے 88 تک. ان ایسے کافروں کا ذکر ہے جنہوں نے خدا کا بالکل نفی کر دی. اس کے بعد دوسرا وہ ہے جو خدا کو تو مانتا ہے لیکن اس کے ماننے کا طریقہ غلط ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیں عیسائیت جو ہے وہ ایک خدا کے ساتھ خدا کا بیٹا بھی ہے اور خدا کی روح بھی ہے, 2-3 چیزوں کو وہ مانتے ہیں. اور تیسرا ہے منافق, یعنی ظاہراً وہ مومن ہوگا, ظاہراً وہ خود کو مسلمان کہے گا, لیکن اندر سے وہ مومن نہیں ہے. اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 سے لے کے 10 تک اس چیز کا بیان ہے
اچھا، کیونکہ میرا آج کا یہ موضوع نہیں ہے، میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. میں جس کافر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اب آئے گا، اور وہ سب کے لیے ہے کہ آپ سب اب اس مجلس میں شامل ہیں. پہلے جو بچوں کے لیے تھا اب سب کے لیے ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. وہ کون ہے؟ مشرک. مشرک دو قسم کے ہیں. ایک مشرک وہ ہے جو ظاہراً مشرک ہے، جیسے ہندو ہو گیا. ویسے تو عیسائی بھی آج کل کے مشرک ہی ہیں، خدا کے ساتھ اور کو بھی شریک کر لیتے ہیں. لیکن بدھسٹ ہو گئے، ایسے بہت سارے ہیں جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں. ایک وہ مشرک ہے، اور ایک وہ مشرک ہے جس کا خدا کہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو اپنا خدا مانتا ہے. سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں یہ بات اس نے ذکر کی ہے. کہتا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے نفس کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور اللہ جانتے ہوئے ان کو گمراہ کرتا ہے، اور ان کے سننے پر اور دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور ان کی آنکھوں پہ پٹی لگا دیتا ہے. تو کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم ان کی ہدایت کرو گے؟ یہ پوری آیت ہے. یعنی یہاں پہ خدا ان کی بات نہیں کر رہے، ہندوؤں کی بات نہیں ہے. یہاں پہ اس شخص کی بات ہے جو خود کو یا اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لے. یعنی مطلب، اچھا ایک بات یہاں پہ ضروری ہے کہ دیکھ لیں، اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ لوگ لفظ استعمال کیا، اس نے کافر لفظ استعمال نہیں کیا. اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں. تو کافر کے علاوہ کون گمراہ ہوتا ہے؟ یعنی لوگ کہہ کے اللہ نے سب کے لیے دروازہ کھول دیا کہ اس میں عیسائی بھی ہو سکتا ہے، یہودی بھی ہو سکتا ہے، اس میں مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اس میں کافر بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور گمراہ کہہ کے یہاں سے اس نے سب کو ڈالا اور وہاں سے اس نے کافروں کو نکال دیا کہ یہ سب جو ہے کافر ہے. اب ان میں یہ بات دھیان رکھنی کہ ہمارے لیے جو ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، کہیں ہم تو اس آیت میں شامل نہیں ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے نفس کو خدا مان رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی خواہشات کو خدا مان رہے ہیں کہ جو چیز ہمیں پسند آ رہی ہے ہم وہ قبول کریں گے، وہ کریں گے، اور جو چیز ہمیں قبول نہیں ہے، پسند نہیں ہے، ہم اس کو رد کر دیتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا. اور مسلمانوں میں یہ کئی ہو چکا ہے. مسلمانوں کا آج جو آپ دیکھ لیں حال ہوا ہے، دنیا شیعہ اور سنی میں فرق پہچان گئی. ماشاءاللہ سے آغا صاحب نے کہا تھا کہ حیدری جو ہے اس نے مذہب کو ماننے والے کو حالت خراب کر دی. وہ حیدری بھی ہے اور وہ حیدر کا بیٹا بھی ہے. اب آپ یہ سوچ لیں جو حیدر کا بیٹا ایسا ہو تو حیدر خود کیسا ہوگا. صلوات پڑھ دیجیے محمد اچھا یہاں پہ یہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے خدا کی، اس کے رسول کی اور اولی الامر کی. اب اولی الامر کون ہے یہ ظاہر سی بات ہے ہمیں رسول ہی بتائے گا. ہمارا سارا دین رسول بتاتے رہے. اللہ کو دیکھا نہیں، رسول نے کہا مان لیا. ہم نے فرشتے دیکھے نہیں، رسول نے کہا مان لیا. جنت دیکھی نہیں، رسول نے کہا مان لیا. جہنم دیکھی نہیں، رسول نے کہا مان لیا. اور جب غدیر کے دن علی کا ہاتھ کھڑا کر کے سب کے سامنے دکھا کے کہا
کہ یہ علی ہے جو میرے بعد تمہارا مولا ہے، تب مسلمان کو کیا ہوگا؟ جس چیز کو دیکھا نہیں اس کو مان لیا، جس چیز کو دیکھ لیا اس کو چھوڑ دیا، یہ کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ یہ ہوا کہ اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو خدا بنا دیا اور رسول کا قول کو ٹھکرا دیا۔ آپ، یہ میں جوانوں کے لیے ہے، خیر آپ بڑوں کے لیے بھی یہ بات ہے، ایک سنی عالم دین گزرے ہیں، وہ شیعہ ہو گئے تھے کچھ وقت کے بعد، ان کا نام ہے محمد التجانی، کافی مشہور ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور میں ہدایت پا گیا، آپ میں سے شاید کچھ یہ کتاب سنی ہوگی۔ اس کے علاوہ انہوں نے 11 اور کتابیں لکھی ہیں، اور 11 کتابوں میں انہوں نے عقیدہ شیعت بیان کیا ہے۔ میں آپ کو صرف ان کے ٹائٹل سناتا ہوں، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ کیسے شیعہ ہو گئے۔ ایک تو میں ہدایت پا گیا، انگلش میں then I was guided۔ دوسری ہے to be with the truthful، سچوں کے ساتھ ہونا۔ تیسری ہے بلیک تھرسڈے، یعنی کالی جمعرات۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں رسول اللہ نے کاغذ و قلم مانگا اور اگلوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی پوری تفسیر، اتنی سی کتابیں ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں یہ کتابیں پڑھیں، اتنی سی کتابیں۔ آپ کو اہل مطالعہ ہونا چاہیے، کچھ چیزیں آپ لوگوں کو خود پڑھنی چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اٹھ کے الغدیر پڑھ لیں جو اتنی موٹی کتاب ہے، یا دوسری کوئی کتابیں پڑھ جائے، قائدنا، بہت ساری کتابیں، وہ تو اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی کتابیں جو اتنی، وہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھیں آپ۔ اس کی PDF بھی ہے، تو وہ بھی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اس کے علاوہ جو 6ٹھی کتاب، شیعہ سچے اہل سنت، اس کتاب میں کہ شیعہ وہ ہیں جو واقعی اہل سنت ہے، جو اصل اہل سنت ہے وہ شیعہ ہے۔ 5ویں، ان سے پوچھو جن کو پتہ ہے۔ اب یہاں اہل علم کہہ لیں، تو اب اہل علم کون ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ 6ٹھی کتاب انعمت علیہم والوں کے ساتھ، یعنی جو ہدایت کا راستہ پا گئے ہیں ان کے ساتھ۔ 7ویں، سچ کے ساتھ۔ اب سچ کون بولتا ہے اور سچا کون ہے وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ میں ان کتابوں کے موضوع میں نہیں چاہ رہا، میں صرف آپ کو ان کے ٹائٹل دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ کتابیں جا کے پڑھیں۔ یہ بہت مفید کتابیں ہیں، اپنے بچوں کو یہ کتابیں پڑھائیں۔ 8ویں کتاب ہے دا بلیک وینسڈے۔ اب وینسڈے کو اردو کیا ہوتی ہے یہ مجھے سوری نہیں پتا، بدھ، کالا بدھ۔ 9ویں کتاب ہے سارے حل قرآن میں، قرآن سے شیعت ثابت کی ہوئی۔ 10ویں کتاب ہے سلف اور 4 امام۔ 11ویں امام ہے، 11ویں کتاب ہے بقریس کے ساتھ کلام۔ بقریس اہل سنت ان میں سے ایک شخص تھا، اس کے ساتھ اس کے اشکالات اور شیعوں کے جواب۔ اور 12ویں ہے ہدایت خدا سے۔ یہ 12 کتابیں ہیں، آپ اس کو رکھیں اپنے گھر پہ، اپنے بچوں کو یہ کتابیں پڑھائیں، بہت مفید ہے، خاص طور پہ اہل سنت کے لیے آپ کے بہت کام آئے گی۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد۔ اب جو نفس پرست لوگ ہوتے ہیں ان میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو جو مرضی کہتے رہو وہ بات نہیں مانتے، ان کو ہوتا ہے نہیں جو بھی ہے ہم ہی صحیح۔ اب
यहाँ पे मैं एक मखसूस हदीस की तरफ इशारा करना चाहूँगा जो हमारे अहले सुन्नत बरादरान के यहाँ बहुत पढ़ी जाती है। वो ये सही बुखारी की हदीस है और वो हदीस है इमाम अबू तालिब के बारे में। इस हदीस में खुद इतने इश्काल हैं कि मैं सवाल करता हूँ कि सबसे मोतबर तरीन किताब इतने मसले मसाइल वाली हदीस कैसे लेके आ सकती है। रिवायत है मुसैयब इब्ने हंस से, जिसने सुनी इब्ने अब्बास से। मुसैयब इब्ने हंस, अच्छा रिवायत जो है वो है हज़रत अबू तालिब के बिस्तर मर्द पर कि जब रसूलुल्लाह आते हैं और उनको कहते हैं कि आप क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कि आप कहें, और फिर आप वो सर झुकाते हैं, वो कान में कुछ बोलते हैं, ये सारी पूरी रिवायत में है। तो मुसैयब इब्ने हज़्म जो है वो रिवायत कर रहा है, लेकिन वो रिवायत के मौके पे उस जगह पे नहीं है। इब्ने अब्बास जो रिवायत सुना रहा है मुसैयब इब्ने हज़्म को, वो 3 साल के बाद, हज़रत अबू तालिब की वफ़ात के 3 साल के बाद पैदा हो रहा है। ना रिवायत करने वाला है जिससे वो सुन रहे हैं, ना वो है। उसके अलावा जो शख्सियात उधर हैं हज़रत अबू तालिब के पास, वो 3 हैं। एक अबू जहल है, एक अब्दुल्ला इब्ने अबी उमैया है, और एक रसूल खुदा है। 2 दुश्मन रसूल है। अब सवाल ये है, ये कैसी अक्लमंदी है कि आप जो है ऐसी हदीस ले रहे जो दुश्मन रसूल से है। किसके बारे में? उस शख्स के बारे में जिसने जिंदगी भर रसूल का दिफा किया, रसूल को खाना खिलाया, रसूल की तरबियत की। उसके बारे में जिसके बारे में खुदा कहता है कि क्या मैंने तुम्हें यतीम नहीं पाया और क्या मैंने तुम्हें सहारा नहीं दिया। जिसका अमल खुदा अपना अमल कहे उसे अबू तालिब कहते हैं। और इस अबू तालिब से आप दुश्मन से सवाल करो कि अबू तालिब का ईमान था या नहीं। तो फिर एक दूसरा उनके मुश्किल जो उठाते हो, कहते कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा, कलमा पढ़ना दलील ईमान है? ये कब से हो गया? कलमा पढ़ने का दलील ईमान है? अगर आप किसी भी अहले सुन्नत से पूछें कि कादियानी जो है वो मुसलमान है या नहीं, कहेंगे नहीं, 100% काफिर। अच्छा, अगर आप अहले सुन्नत से पूछें अच्छा आप हैं, कहेंगे हाँ मैं मुसलमान हूँ, कैसी बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूजन ये है, कादियानी भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कलमा जो है वो ईमान की दलालत है, तो ये कैसे हो गया कि वही कलमा कादियानी को काफिर कर रहे और वही कलमा आपको मुसलमान। तो इस बात से तस्लीम हो जाना चाहिए कि कलमा पढ़ना मुसलमान होने की दलील नहीं है। तो इसका मतलब है जिन्होंने रसूलुल्लाह के ज़माने में कलमा पढ़ा होगा, ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान हो गए। बात कह दी, अब अक्लमंदों के लिए इशारा काफ़ी होता है। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद। अच्छा, तो अगर कोई शख्स कलमा ना पढ़े तो क्या वो मोमिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसकी दलील ये है, आसिया जो फिरऔन की बीवी है, अहले सुन्नत से ये सवाल है कि एक झूठी सी रिवायत क्यों ना ले आओ,
एक जगह दिखा दो जहां पे आसिया ने कलमा पढ़ा हो मूसा का। एक जगह दिखा दो कि जहां पे आसिया ने कहा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह। तो लेकिन उसी आसिया को कुरान मोमिना कह रहा है। जब कलमा नहीं पढ़ा, बकौल किसी के मुसलमान नहीं हुई, तो कुरान उसे मोमिना कैसे कह रहा है? तो इस बात से साबित होता है कि कलमा जरूरी नहीं, आपका अमल जरूरी है। क्योंकि आसिया ने हजरत मूसा का साथ दिया था, उसी तरह से जिस तरह से अबू तालिब ने रसूलुल्लाह का साथ दिया। अब यहां पे छोटा सा नुक्ता कह के आगे बढ़ जाऊंगा, मैं इस पे ज्यादा गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन बात है अपनी अपनी किस्मत की, अपने अपने नसीब की, अपने अपने खानदानी हसब व नसब, अपने अपने खून की बात है। देखें, कुछ औरतें फिरौन जैसे शख्स के घर में रह के भी मोमिना होती हैं, और कुछ औरतें नबी के घर में भी रह ले तो वो सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद। देखिए, हमें किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें ना किसी औरत से दुश्मन है, हमें ना किसी दूसरे बंदे से दुश्मन है। लोगों ने हमसे दुश्मनियां की है, लोगों ने अहले बैत से दुश्मनी की है। हमने किसी को नहीं कहा था कि हम आपको कुछ करेंगे। लोग आके कहते थे आप काफिर हो, आप ये हो, आप वो हो। रसूलुल्लाह के बाद इमाम अली, हसन हो, हुसैन हो, बिनते रसूल के साथ उम्मत ने किया। उन्होंने क्या किया? आगे से हिदायत की खातिर आए थे ना इमाम हुसैन करबला में। तो फिर दुश्मनी यहां से नहीं थी, दुश्मनी वहां से होती। इसीलिए जो अली का मानने वाला होता है वो पहल नहीं करता किसी की बुराई करने में या किसी को चोट पहुंचाने में, लेकिन हाँ, हम जवाब जरूर देते हैं। और अब फिर हम क्या करें, हम हैं मोलाई, हमारे सब इतना सा भी हमारा छोटा सा जवाब किसी को बहुत सख्त लग जाता है। सलावत पढ़िए। ये तो चलो कुरान से और हदीसों से बात साबित हो गई। एक सवाल आज के ज़माने में ही कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा शख्स है, मैं इधर नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा कौन सा शख्स है जो जब बालिग होता है या बालिग होने से पहले मस्जिद भागता है, मौलाना को पकड़ता है, मुफ्ती साहब को पकड़ता है, कह रहे हैं मुफ्ती साहब इससे पहले कि मैं बालिग होना शुरू हो जाऊँ, 10 साल का हो जाऊँ, तो मैंने पिछले जो 6 साल 7 साल गुजारे, पता नहीं मैं क्या था, ज़रा मेरी शहादत ले लो ताकि मैं मुसलमान हो जाऊँ। ये कौन करता है? तो क्या आप जो सारी ज़िंदगी गुजारी और बिस्तर मर्द पे लोग आके कह रहे थे कि कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, के कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या आप सारी ज़िंदगी क्या गुजारा? तो तरतीब सही होनी चाहिए, बात सही होनी चाहिए। ये नहीं कि क्योंकि हमारे बुजुर्ग कह रहे, आपके बुजुर्ग हुज्जत नहीं। किसी ने रसूल से पूछा इमाम अबू तालिब के बारे में, रसूल इमाम अबू तालिब के बारे में क्या कह रहे हैं? किताबें खामोश हो जाती आप लोगों की, हमारी किताबें चीख चीख के बोलती। तो अब हमारी किताबें जब बोल रही है तो हमें अपने हाथ पे छोड़ दो ना, आप अपने काम करो। बराए खुशनूदी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। और ये कुछ हद तक हमारे यहाँ भी पाया जाता है। जब
कुरान या हदीस या रिवायात कुछ ऐसी पढ़ी जाती हैं तो कहा जाता है ये चीज़ ना पढ़े, या फिर गुस्सा चढ़ जाता है, या फिर एतराज़ हो जाता है। देखिए, कुरान और कौल अहले बैत, ना मेरा कौल है ना आपका कौल है, वो उनका कौल है। अगर आपको इस चीज़ से एतराज़ होता है तो आपको मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम उनसे है। तो जिस शिया को उनसे प्रॉब्लम हो जाए वो शिया किस बात का, तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि आपको रिवायात सुनाई जाए। अगर आपको बुरी लग रही हैं और आपको लग रहा है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, तो ज़रा बैठ के सोचें कि आपको क्यों बुरी लगी। जाहिर सी बात है, अगर मिसाल देता हूँ, मुझे आके कोई बोले आप चोर हो, मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? मुझे क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? मैं चोर हूँ ही नहीं, तो मुझे गुस्सा भी चढ़े। आप जो मर्जी कहते रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? इतने सालों से हमें लोग पता नहीं क्या क्या बातें करते रहे हमारी आज़ादारी के बारे में, और क्या कुछ लोग कहते रहे, हमें कोई फ़र्क पड़ा? हमने आज़ादारी छोड़ी? हमारी आज़ादारी बढ़ती ही जा रही है। 40 पे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, आशिक हुसैन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो अगर हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है कि हम ये काम नहीं करते। लेकिन अगर आपको गुस्सा चल रहा है तो ज़रा सोचें, खुद पे गौर करें, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चीज़ के बारे में बात हुई है वो आप करते हो, इसलिए आपको ये लग रहा है कि आपको स्पेसिफिकली, खास तौर पे आपको ऐसा पॉइंट आउट किया जा रहा है कि ये वो बंदा है, जबकि बातें मिंबर पे आम होती हैं, किसी शख्स का नाम नहीं लिया जाता। तो इस चीज़ पे तवज्जो करना बहुत ज़रूरी है। शेख रज़ीउद्दीन तबरसी कहते हैं अपनी किताब में कि मकारिमुल अखलाक, किताब का नाम मैंने आपको दे दिया, उसमें कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि अल्फाज के साथ खुदा से दुश्मनी की जाए, काफ़ी है आप अमल में ही खुदा से दुश्मनी कर लो। और यही दुश्मनी थी जिसकी वजह से करबला बपा हुई। करबला एक दिन नहीं था, करबला की पूरी तैयारी हुई थी, और वो तैयारी शुरू हुई थी रसूलुल्लाह के बाद से। माशाल्लाह से किसी ने कल हमारे एक भाई ने इधर शेर पढ़ा था कि अगर ये बैठे हैं, अगर मुसलमान रसूल से वफा कर बैठे होते, तो वाकई अगर वफा कर बैठे होते तो आज हम आज़ादारी ना कर रहे होते, आज हमारा ईमान हमारे दरमियान होता। लेकिन जिस तरह से दुश्मन थे उसी तरह से असहाब हुसैन भी थे। देखिए, सहाबी हुसैन बनना कोई छोटी बात नहीं है। एक शख्स था ईरान में, जब मैं ईरान में था मुझे वाकया किसी ने बताया, वो कहता था कि अगर मैं करबला में होता तो मैंने इमाम हुसैन का दिफा करना था, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था। एक रात हुई, वो सोया और ख्वाब में देखता है कि इमाम है और वो नमाज पढ़ रहे हैं उसके पीछे, और उसके सामने लश्कर यजीद है, और वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इमाम की हिफाजत करे। वो खड़ा हो जाता है पूरे इरादे के साथ कि मैं यहां से नहीं हटूंगा। जैसे ही तीर आता है वो पीछे हो जाता है, फिर आगे होता है, कहता है नहीं अब नहीं हटूंगा, फिर तीर आता है, फिर पीछे हो जाता है, फिर दोबारा शर्मिंदा होता है, फिर आगे आता है, फिर तीर आता है, फिर पीछे होता है। वो पलट के देखता है, इमाम को 3 तीर लगे होते हैं। इमाम जब उठ के बैठते हैं और नमाज उनकी जब तमाम होती है तो वो शख्स को देखते हैं, वो शख्स हाथ जोड़ के कहता है कि या इमाम मुझे माफ़ कर दे, मुझसे खता हो गई। इमाम आगे से कहते हैं आइंदा ना कहना कि अगर तुम होते तो क्या करते, मेरे सहाबी कुछ और ही थे।
देखिए बात ये नहीं है कि जब इमाम हुसैन के साथ आप करबला में होते आप क्या करते, वो बात नहीं है। बात ये है आज आप हुसैन के साथ क्या कर रहे हो, आज आप हुसैन के लिए क्या कर रहे हो। जब हुसैन करबला की तरफ रवाना हुए तो करबला से पहले एक छोटा सा बेयाबान आता है। उस बेयाबान में इमाम हुसैन देखते हैं कि एक खैमा है और चारों तरफ कोई आबादी नहीं है। इमाम उस खैमे की तरफ बढ़ते हैं, अंदर आते हैं तो एक ज़ईफ़ा बैठी होती है। कहते हैं आप इधर अकेले रहते हो? कहते नहीं, मेरा बेटा है और एक बहू है, दोनों जो है वो जानवरों को चराने ले गए। तो कहते अच्छा, जब आपका बेटा आ जाए ना तो उसे कहना मुझसे मिले। तो जब वो जाने लगते हैं तो वो इमाम हुसैन पूछते हैं कि सहरा में कोई मुसीबत, कोई मुश्किल है? वो बीबी कहती हैं कि पानी लाने की मुसीबत है, बहुत दूर से पानी लाना होता है। इमाम उनको कहते हैं चले मेरे साथ। कुछ कदम आगे चलते इमाम एक पत्थर को अपनी असा से हटाते हैं और उसमें से मीठा पानी का चश्मा जारी होता है। और जब कुछ वक्त के बाद बेटा आता है तो माँ बेटे को देख के कहती है वह एक शख्स आया था, वो शख्स बड़ा जलील कदर शख्स था, उसके जो चेहरे से एक हैबत झलक रही थी, ऐसा लग रहा था वो किसी सरदार का चेहरा हो। जब वहाब ने पूछा कि उस शख्स ने कुछ कहा तो ज़ईफ़ा ने कहा हाँ। उससे कहा जब तुम आ जाओ तो जाके उनसे मिलो, जाओ बेटा जाके मिल के आओ। जब वहाब जाते और पलट के वापस आते तो माँ के कदमों में हाथ रखते और कहते माँ मैं मुसलमान हो गया हूँ, आ जाओ तुम भी राहे रास्ते आ जाओ। अपनी माँ और बीवी को लेकर इमाम हुसैन के पास आते हैं। वो दोनों कनीज़ें भी इस्लाम कबूल करती हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है कि जो हुसैन मदीना में सहाबियों को समझा ना पाया, जो हुसैन मदीना में मक्के में हाजियों को ना समझा पाए, कारियों को ना समझा पाए, वो एक ईसाई नौजवान को समझा दिया। उसको समझ में आ गया कि हुसैन क्या कह रहे हैं। जब करबला का वक्त आता है तो जाहिर सी बात है जो औरतें होती हैं जब उनकी नई नई शादी होती है उनको बड़ा मान होता है अपने शौहर पे। और वहाब की बीवी अभी उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं गई थी, इतनी ताज़ा अभी दुल्हन बनी थी और उसे पता था कि करबला में क्या होने वाला है। जब वह उनके पास आता है, कहता है कि अब करबला में मुसीबत का वक्त है, अब हुसैन पे मुसीबत आ रही है। तो माँ कहती है जाओ और खैमे में पलट के ना आना, ऐसा ना हो कि अली अकबर तुमसे पहले शहीद हो जाए। बेटा खैमे में पलट के मत आना। जब वहाब पहुंचे इमाम हुसैन की बारगाह में, इमाम से इजाज़त लेने की कोशिश की। इमाम ने कहा नहीं वहाब, तुम्हारी अभी एक दुल्हन है, एक माँ है, उनका तुम सहारा हो। वहाब ने कहा इमाम पीछे मुड़ के देखिए, दोनों आपके पीछे खड़ी हैं। जब इमाम ने मुड़ के देखा
تو وہب کی ماں نے کہا کہ مولا اگر کل کو محشر کے دن آپ کی ماں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے تو اپنے بیٹے کو بچا لیا، میرے حسین کا خیال نہیں آیا، میں کیا جواب دوں گی؟ مولا مجھے شرمندہ نہ ہونے دے۔ مولا نے اجازت دے دی۔ جو دلہن ساتھ کھڑی تھی وہ کہتی ہے مولا میری 2 خواہشیں ہیں، میری 2 خواہشیں وہ مجھے پوری کر دیں۔ سب سے پہلی خواہش یہ ہے کہ جب وہب شہید ہو تو میرے بغیر جنت میں نہ داخل ہو، میرے ساتھ داخل ہو۔ مولا نے کہا اس کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ پھر وہ کہتی ہے کہ آپ ان سے کہیں مجھے اجازت دے، ان کی شہادت کے بعد میں زینب کی کنیزی میں چلی جاؤں۔ مجھے پتا ہے عرب میں جب مردوں کو شہید کر دیتے ہیں تو عورتوں کو کنیز کے طور پہ لے جاتے ہیں، میں زینب کی کنیز بنوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کچھ بھی ہو جائے زینب کے پاس میرا پردہ سلامت ہے۔ امام نے گریہ شروع کیا۔ امام نے کہا نہیں، اس کا میں وعدہ نہیں کر سکتا، اے کاش تو عاشور کے دن دیکھ سکتی، اے تو شام غریبہ دیکھ سکتی، میری زینب اور اس کی چادر۔ جب وہب میدان جنگ میں گیا اور جب جنگ کرنی شروع کی تو ملعونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کہا حسین کے لشکر میں مسلمان ختم ہو گئے کہ عیسائی آئے ہیں۔ تو وہ عیسائی کہتا ہے میں عیسائی تھا، اب میں راہ راست پہ ہوں، تم نواسہ رسول سے لڑنے آئے ہو، تمہیں پتا ہے کون ہے؟ جب وہب نے جنگ شروع کی، تلوار بازی زیادہ نہیں آتی تھی، لاٹھی بازی آتی تھی، لاٹھی سے مارنا۔ اس نے جنگ شروع کی۔ عمر سعد لعین کہتا ہے کہ یہ صحرا نشین انسان ہے، اس کو تم ایسے نہیں مار سکتے، اس کو گھیرے میں لو۔ جب گھیرے میں لیا، تلواریں چلی، تیر چلے، نیزے چلے۔ جب وہب کو زخمی دیکھ کر ایک ملعون آگے بڑھا، خنجر لے کے وہب کا سر تن سے جدا کرنا چاہا۔ روایت کے الفاظ ہے کہ کچھ جگہوں، کچھ مقتل میں یہ لکھا ہے کہ کربلا میں 2 شہید عورتیں یا 1 شہید عورت ہے، اور وہ یہی وہب کی بیوی ہے۔ جب وہ آگے بڑھ کے وہب کا گلا کاٹنا چاہتا تھا، وہب کی بیوی آئی، اس نے ملعون کو روکا، ایک دوسرے ملعون نے اس کے سر پہ گرز مارا۔ گرتے گرتے اس عورت نے آواز دی کہ حسین کا وعدہ پورا ہوا، میں وہب کے ساتھ جنت میں جاؤں گی۔ دوسرے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے جان، ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھو کہ کیونکہ کوئی عیسائی ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا، یا اگر کوئی کالا ہے یا گورا ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ ہمارا دین ایسا نہیں، حسین کا دین یہ نہیں۔ جان جو کہ غلام حیدر رہے، اس کے بعد ابو ذر امام حسن سے امام حسین کے پاس آئے، جب اذن لینے آتے ہیں تو امام منع کرتے ہیں، تو گریہ کر کے کہتے ہیں امام مجھے اجازت کیوں نہیں مل رہی، مجھے کیوں اجازت نہیں دے رہے؟ کیا میں کالا ہوں اس لیے، یا میرے بدن سے بو آتی ہے اسی لیے، یا پھر میں حسب و نسب میں آپ سے نہیں ہوں؟
इमाम ने गिरिया किया और कहा नहीं जॉन जाओ जाओ जंग करके आओ। जब जॉन चले हैं तो हुसैन ने दुआ की, कहा ऐ खुदाया इसका रंग सफेद कर दे, खुदाया इसके बदन में खुशबू दे दे, ऐ खुदाया इसको हमारे साथ करार दे दे। जब जॉन ने जंग की और जॉन जीन से जमीन पे आए, अभी सांसें चल रही हैं, जॉन को महसूस हुआ कि उसके चेहरे के एक तरफ थोड़ी गर्माहट बढ़ गई। जॉन ने आंखें खोली, देखा हुसैन ने वो अपने रुखसार जॉन के रुखसारों पे रखे हैं और गिरिया कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हुसैन, पहले वहब का लाशा अब जॉन का लाशा, आशूर के दिन आपके लिए कौन होगा? कौन होगा जो हुसैन के लाशे को तपती गर्मी से उठाएगा? कौन होगा जो हुसैन की लाश को घोड़ों की टापों से बचाएगा? कौन होगा जो हुसैन की लाश को 3 दिन लवारिस पड़े रहने से बचाएगा? अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। मातरम हुसैन। या हुसैन, 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 सीना जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना। सकीना को याद आया वो सीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना। कर नफ्स जरा जालिम बाबा को न रोऊंगी, मैं गोद में मादर की आराम से सोऊंगी। जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना, जिंदा में सकीना को याद आया वो सीना। हर वक्त चमकता था करबल के मदीने में, तावीज़ की मानिंद था
سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں 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 سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ ہے موت کی خاموشی تاریکی ہے زندہ میں کیا جرم کیا لوگوں معصوم سنگانے کوئی اور تو معصوم ہے کوئی اور تو معصوم کیوں قید ہوئی جان زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 سجاد جو زندہ ہوئے ہو کے دل قدم تیری جاگے نہ یہ سغرا سے تم تو ہے قسم میری میں دفن ہوں زندہ میں ہائے ہائے میں دفن ہوں زندہ میں آباد مدینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ 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 ہر تر سے ذرا ظالم بابوں کو نہ روؤں گی میں گود میں مادر کی آرام سے سوؤں گی بے رحم لعینوں نے ہائے ہائے بے رحم لعینوں نے فریاد مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 یا حسین
امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین عابد بیمار تھا عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ
السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المرسلين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة